السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان اور آپ کو سلام عرض کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کو لے کر کے ہم نے ہمیشہ ہی ڈے فرسٹ سے پہلے روزہ مبارک سے ہماری کوشش رہی ہے کہ جو ضرورت ہے وقت کی ان موضوعات کو شامل گفتگو کریں، اس پینل کا حصہ بنائیں، اس بزم کا حصہ بنائیں اور یہ کوشش جو ہے ہماری جاری و ساری ہے۔ آج کے موضوع کے بارے میں عمران بھائی آپ کو بتائیں گے، پینل پر جو معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے پینل کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ عمران ملک صاحب ہیں، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور تلاوت قرآن پاک، جیسے کہ ہم نے ہمیشہ سے ہمارا سلسلہ رہا ہے کہ آغاز کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن کا تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے آج قاری وقار احمد چترالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس بزم کا حصہ ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور حمد باری تعالیٰ میں سنائیں گے محمد ذیشان مدنی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے کلیگ ہیں، بہت ہی اچھے سینئر پروڈیوسر ہیں۔ صبغت اللہ بخاری صاحب آپ آئے ہیں، صبغت اللہ بخاری صاحب کی محبت کی وجہ سے آج اس بزم کا حصہ ہیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور آپ سے خوبصورت سا کلام سنیں گے۔ پہلے اس روایت کو ہم برقرار رکھیں گے، تلاوت قرآن پاک سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
كان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. قاری وقار احمد چترالی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے اور جو آیات پڑھی گئیں وہ سورہ بنی اسرائیل سے تھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس بزم میں جس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے وہ بنیادی طور پر گداگری ہے اور گداگری کے مختلف پرسپیکٹیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان پہ شرعی نقطہ نظر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پوری انسانیت کے لیے کرونا کے ایک عذاب کی صورت میں معاملات چل رہے ہیں جو کہ ایک امتحان ہے بنیادی طور پر انسانیت کا. اور اس امتحان کے دوران ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جب ہم گداگری کی بات کرتے ہیں، بھیک کی بات کرتے ہیں، تو بھیک مانگنے والوں اور بھیک دینے والوں کے ساتھ کیا شرع نے کیا طریقہ رکھا ہے. میں اس چیز پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ خالق، مالک اور رازق صرف ایک ذات ہے جو مالک کائنات کی ذات ہے، اور جس نے سوال اللہ سے کیا، اللہ اپنے در سے کسی کو اس کی مراد پوری کیے بغیر نہیں بھیجتا. لیکن جب وہی انسان اپنا سوال، اپنی مراد لے کر ہر وقت ہر کسی سے اور ہر معاملے میں مدد لینا چاہے تو یقین مانے وہ شخص بھکمنگا بھی بن جاتا ہے، اس کے لیے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں اور پوری اس کی جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس میں اس کی سیلف اسٹیم باقی نہیں رہتی. اسامہ بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائی فرمائیے گا کہ جب گداگری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. پہلے نمبر پر مجبوری، دوسرے نمبر پر بدقسمتی کے ساتھ پیشہ ور گداگری. دونوں میں شرعی معاملات کے ہیں، رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح بڑا اہم ہے اور معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ نے صدقات و خیرات کے جو فضائل بیان کیے اس میں آپ نے بیسکلی طور پہ یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا بتلانے کا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے ہمیں وہ پیدا کرنا ہے، اور اسی لیے تو جب صدقات و خیرات کی بھی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرو خواہ تمہارے پاس ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، تم نے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس سارے معاملات سے پتہ لگتا ہے کہ دین نے غنی ہونا سکھایا ہے، غنا سکھایا ہے. اب غنی کی تعریف کیا ہے؟ غنی کی تعریف یہ ہے کہ اگر صبح کو اس نے ناشتہ کیا ہے اور رات کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے تو اس کو غنی کہتے ہیں، اس کو مسکین نہیں کہہ سکتے. دین نے شرع میں غنی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا وقت کا کھانا کھا لیا، دوسرے کا کھانا موجود ہو، اور اس کو ہم مسکین بھی نہیں کہہ سکتے. مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اس کو پتہ ہی نہیں اگلے وقت کا کھانا کب کھانا ہے. اب آپ نے بات کی ہے گداگری مجبوری ہے یا پیشہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گروہ دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا متوکلین علی اللہ، یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور رزق کا انتظار کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ متوکلین علی اللہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہا وہ کیسے؟ کہا متوکلین علی اللہ وہ ہیں جو پہلے بیج بوتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اللہ پہ توکل یہ ہے کہ پہلے آپ بیج بوئیں، پھر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکت کا انتظار کریں. قرآن نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے الکاسب حبیب اللہ. فرمایا جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں. اب مال جب تقسیم کیا، دو نوجوان آئے اور صحت مند تھے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تمہیں مال نہیں دوں گا میں. انکار فرمایا آپ نے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ ہمیں کیوں مال عطا نہیں فرمائیں گے، آپ سب کو دے رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بالکل صحت مند ہو، ہٹے کٹے ہو، تمہارے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، تمہارے پاؤں ٹھیک ہیں، تم بالکل سلامت ہو، تمہاری ہوش سلامت ہے، تو تم کیوں نہیں کما سکتے؟ جاؤ جا کر کماؤ۔ اور ایک اور بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا اللہ کے رسول کوئی مال دے دیں، کوئی صدقہ خیرات فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے، تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے، کبھی ہم اس کو بچھا لیتے ہیں اور کبھی اس کا لباس بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے کر آؤ، وہ لے کر آیا۔ آپ نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کون ہے جس کو خریدے گا؟ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں خریدتا ہوں اس کو۔ اس نے کچھ درہم کے عوض میں اس کو خرید لیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ بازار میں جاؤ، یہ کچھ درہم میں سے اس کا سامان لے کر آؤ، کلاڑا اور اس کا دستہ لکڑی کا وہ لے کر آؤ، اور کچھ گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ کھانا گھر بھیج دیا، کلاڑا منگوایا، آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے وہ دستہ اس کلاڑے کے اندر فٹ کیا اور کہا یہ پکڑو اور جاؤ بازار جا کر اور جنگل میں جا کر تم لکڑیاں کاٹ کے لا کر بازار میں بیچو اس کو۔ اور مہینے بعد اس آدمی کو دیکھا گیا وہ صدقہ دینے والا بن گیا۔ دین نے تو یہ سکھلایا ہے کہ آپ نے جو مانگنے والا بھی آیا ہے اسے مانگنے کی بجائے اسے کام کرنے کی ترغیب دیں۔ اب دین اسلام میں جو مانگنا ہے، جو سوال کرنا ہے، اس کی اجازت کہاں دی گئی؟ صرف 3 لوگوں کو اجازت دی گئی یہ مانگنے کی۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی اور اس امانت میں اس نے ضمانت دی ہے کسی بندے کی، اور اس ضمانت کی بیس میں پیسے کسی کو لے کے دیے، مال لے کے دیا ہے، اور جس کو مال لے کے دیا وہ مکر گیا ہے، یہ غائب ہو گیا، وہ دور اسے ہٹ گیا، ضمانت اس نے دی ہوئی ہے، وہ بندہ اس کو مل نہیں رہا۔ اب وہ کیونکہ ضمانت اس نے دی ہے، اس کے ذمہ ہے پیسے واپس کرنا، تو ایسے بندے کی آنت کے لیے پیسے جو ہیں اکٹھے کرنا وہ سوال کر سکتا ہے۔ قرض اور امانت کے حوالے سے جو ضامن ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے بالکل ہی اس مفلسی اور کلاشی کی حالت میں آ گیا کہ اس کو جان کنی کا عالم ہو چکا ہے اور مفلس اور کلاش ہو چکا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکتا ہوں میں، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے گردن آزاد کروانی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی دیت دینی ہے، قتل کے معاملے میں معاف کر رہے ہیں، دیت کے بدلے میں دیت ادا کرنے کے معاملے میں سوال کر سکتا ہے۔ اور دین اسلام میں تو جو گدھا گری ہے اور جو یہ پیشہ ور فقیر جو ہیں اس کی اس قدر ممانت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہرے گوشت سے جو ہٹ کے ہوں گے، ایک ڈھانچے کی صورت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی عذاب کی پکڑ ہے، جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش کیے جائیں گے تو اس انداز میں جب انسان جائے گا پیشہ ور فقیر ہوگا۔ اور یہ جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارا جو معاشرہ جو ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ان پیشہ ور فقیروں کی وجہ سے، ان پیشہ ور بھکاریوں کی وجہ سے، وہ طبقہ جن کی آپ نے بات کی کرونا کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہو گئے، مستحق سے چھوڑ کر آپ وہ لوگ جنہیں وائٹ کالرز والے لوگ کہتے ہیں، جنہیں سفید پوش کہتے ہیں، یہ اصل لوگ ہیں جن کو دینے کا تلاش کر کر کے ان تک پہنچے اور ان کی آنت کریں، ان کی مدد کریں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ طبقہ جو ہے پیشہ ور فقیر اور ان کے پیچھے ایک پورا مافیا جو ہے آپ دیکھتے ہیں، آپ میڈیا والے حضرات ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بخوبی اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ اویئرنس رکھتی ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو دینے کی بجائے ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے اپنے رشتہ داروں میں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ مکمل کر دوں، جو صدقات ہیں ان میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے صدقہ اپنے رشتہ داروں پہ کرو۔ کیوں فرمایا؟ ایک تو اجر تمہیں صدقے کا مل رہا ہے اور ایک تمہیں اجر صلہ رحمی کا مل رہا ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں میں وہ لوگ ڈھونڈیں، سفید پوش کرونا کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے ہمیں دکانیں بند ہیں، جابز نہیں ہیں، پیز نہیں مل رہی، تو ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، سب سے پہلے ان تک مدد کریں اس سے پہلے کہ وہ سوال کسی کے آگے کریں۔ صحیح ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی سائل آتا ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، بھکاری آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ ہم نے لوٹانا نہیں ہے واپس۔ اگر وہ چلا جاتا ہے، لوگ اس طرح کی آپ کی برین واشنگ ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دی گئی بچپن سے لے کے اب تک کہ سم ٹائم میں خود میرا اپنا ذاتی میں آپ کو تجربہ بتا رہی ہوں کہ اگر میں واپس بھیج دیتی ہوں کسی سائل کو یا کسی بھکاری کو، تو یقین کریں مجھے شاید 2 دن وہ اسی ٹینشن میں رہتی ہوں کہ میں نے اس کو واپس کیوں بھیجا۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے سم ٹائم کہ نہیں یار اس کو واپس بھیجو، کیوں؟ یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی اسامہ بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جو واقعہ انہوں نے بتایا جس کو کوٹ کیا ہے، یہ پھر ہم کیسے فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کیوں ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ بھکاری کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے۔ اچھے جو ہے نا وہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کے دروازوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے معاملے میں جس طرح سے اسامہ بھائی نے بات کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ جو ہے نا اس کو کام کرنے کا جو ہے نا وہ ترغیب دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بندے کو بھیک مانگتے دیکھا اور اسے کچھ جو ہے نا وہ دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اسے پھر کہیں پہ بازار میں دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ سزا دی کہ پہلے تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب تم پیشہ ور بن گئے ہو۔ یعنی خلیفہ وقت جو ہے نا وہ ایک بندے کو سزا دے رہے ہیں کہ تم یہ جو ہے نا وہ کام کرو۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا تھا کہ اگر کتا دریائے فرات کے کنارے بھوکا مرے گا تو وہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جب ایک طرف تو یہ ہے کہ بھوک کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ریاست کو قبول کرنی چاہیے، بھوک مکمل کرنے کی، اس کو جو ہے نا وہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور وظاہرہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے، بعض اوقات آپ کو جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیسوں سے جا کے نشہ کرے گا، ہمارے پیسوں سے جا کے جو ہے نا وہ کسی نے وہ جوئے میں ہار کے آیا تو اس نے وہاں پہ بالعموم یہی ہوتا ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو جو ہے نا وہ مناسب طریقے سے جو ہے نا وہ کر دیا جائے، ان کو جواب دے دیا جائے، تو جواب دینے میں آج کی جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابھی میں جو ہے نا وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انڈیا کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے کہ 25% جو ہے نا وہ مسلمان ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے یعنی ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے مسلمانوں انڈیا میں تو ویسے مسلمانوں کو کیا ووٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے نا، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس حد تک کہ مسلمان جو ہے وہ اس میں، لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی جو بتا دیا گیا کہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اور دوسروں کے سامنے جو ہے نا وہ شرم محسوس کرنی چاہیے، اور اس کا جو ہے نا وہ اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر کیا جو ہے نا قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ وہ تو اتنا بھی نہیں کہتے تھے کہ ان کا اگر کوڑا نیچے گر گیا ہے تو وہ خود کسی کو کہیں کہ جی میرا کوڑا پکڑا دیں، وہ اونٹ کو بٹھاتے تھے، نیچے اترتے تھے اور کوڑا ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ مثال ہے کہ میرا اگر تسمہ بھی ٹوٹے گا تو میں اس کو اللہ رب العزت سے مانگوں گا۔ تو جب یہ ہم انسانوں کے اوپر جو ہے نا وہ توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم انسانوں سے مانگو، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے، جب اللہ سے جانا وہ طلب کریں گے تو اللہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز بھی جانا وہ عنایت کرتا ہے۔ جب یہ کنسیپٹ کسی عام بندے کے اندر جانا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھیک مانگنے کا مجھے جانا وہ یہ نقصان ہے اور میں اللہ کے سامنے جا کے مانگ لوں گا تو اللہ رب العزت فوری جانا وہ عنایت کرنے والے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل بڑھے گا تو پھر انسان جانا وہ بھیک نہیں مانگے گا، کیونکہ جو ہے نا وہ حقیقی دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بالکل لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ انسان اگر خلوص سے مانگے نا تو اللہ رب العزت کبھی بھی جو ہے نا وہ انسان کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ عطا کرنے والا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کہا کہ اگر سمندر کے اندر سوئی ڈال دی جائے اور سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، اگر اللہ رب العزت اس جو ہے نا لوگ ساری کائنات اللہ رب العزت سے مانگنے لگ جائے تو اللہ کی سلطنت میں اللہ کے جتنا بھی مال ہے اس کے اندر اس سوئی کے ساتھ لگے پانی کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ سر اسی ضمن میں میری خواہش یہ بھی ہوگی کہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے، تو جب ہمارا ٹاپک گداگری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حاصل رمضان بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے اس تمام تر معاملے کو لے کر۔ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر بھی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نیکیوں کا اجر کتنا گنا بڑھا دیجیے، 70 گنا، بعض روایات میں 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس رات جو ہے نا وہ اس طاق راتوں میں یہ جو عشرہ ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر طاق راتوں میں تو اس کا کئی مہینوں کے برابر جو ہے نا وہ اجر ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا زیادہ اجر ہے تو پھر جو دینے والے لوگ ہیں نا ان کو سمیٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ جب اس کا اجر بڑھا رہا ہے تو وہ پھر رپلائی بھی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اتنا ہی کرتا ہے، وہ واپس عطا بھی کرتا ہے، کئی گنا عطا کرتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اس کے خزانے کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ تو بالعموم پورا ماہ رمضان اور بالخصوص یہ آخری جو اشعار اس کی طاق راتیں ہیں، اس کے اندر تو انسان کو دینے کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ کھلا کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے لوگوں کو صلہ رحمی کے حوالے سے بھی، لوگوں کو عطا کرنے کے
حوالے سے. اس لیے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ لوگ زکوٰۃ بھی جو ہے نا وہ اسی مہینے کے اندر نکالتے ہیں. وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا وہ اجر زیادہ ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ہی دی جائے, وہ اس لیے کہ اجر جو ہے نا وہ زیادہ ہے, اور اس اجر کو سمیٹنے کے لیے 70 گنا اور 700 گنا سمیٹنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ جو ہے نا وہ اپنی فصل کاٹتے ہیں اور فصل کاٹ کے نیچے رکھتے ہیں اور دوبارہ سے ان کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے. تو پوچھا یہ کون اتنے خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو بتایا جبریل امین علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ان کو کئی گنا جو ہے نا جنت کے اندر جو ہے نا وہ بڑھا کے جو ہے نا وہ عنایت. اور رمضان المبارک میں تو اس کا کئی گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ بھی میں اسامہ بھائی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. اسامہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھکاری کوئی سم ٹائم اکثر ہوتا ہے, ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, سگنل پہ آ جاتے ہیں, ان کو اگر آپ نہ دیں نا تو ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ سم ٹائم تو آپ کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں. او مائی گاڈ, اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑے مطلب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ نہ سمجھ میں نہیں آتا غصہ کریں, ان کو جواب دیں یا کیا کریں؟ ایک لمحے کے لیے اسامہ بھائی امیجن کریں کہ آپ صبح نکلے ہیں, اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں اور رستے میں ایک بھکاری آ کے آپ کو ملتا ہے اور آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کام کر سکتا ہے. جو پہلی بات آپ نے کی اور مدیحہ نے بھی کی, اسی بات پہ کروں گا کہ آپ نے اس سے معذرت کی اور وہ اتنی بڑی بددعا آپ کو دے کے چلا گیا, پورا دن آپ کا کیسا اسی میں ایک بات آپ کے سوال کے ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. صرف مانگتے نہیں ہیں, وہ آ کے جس طریقے سے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں, وہ بھی بڑا ایک عجیب سا, آپ تو سکہ گاڑی میں بڑا عجیب سا صورتحال ہے. اور کم از کم اگر آپ ان کو 10 روپے نہ دیں, وہ واپس پہن کے چلے جاتے ہیں اور بددعائیں اور بد کلامی کرتے ہیں. اس کے حوالے سے قرآن کریم کے جو آیت مبارک ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو تم سلامتی کی بات کرو اور ان سے اعراض کرو. اگر تم سے بدتمیزی کر رہے ہیں, اگر آپ سے وہ جاہلانہ کلام کر رہے ہیں اور ان کا طرز گفتگو انتہائی وہ میں سمجھتا ہوں نازیبا اور شائستگی سے ہٹا ہوا ہے, تو ہمیں وہ پھر اعراض کرنا چاہیے, ان سے گفتگو میں جو ہے نا الجھنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ, اور انہیں اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اگر وہ اتنے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ نوازے کے لوگ ہوتے تو وہ آپ سے آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے, آپ کے سامنے آ کے اس طرح کے سوال کرتے. ان کی بدتمیزی کے جواب میں آپ نے بدتمیزی نہیں کر سکتے آپ. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کی اس طرح بات ہوئی ہے, ریاست کے اندر ہمارا قانون موجود ہے, گدا گری کے خلاف ایکٹ موجود ہے, تو ریاست کو اپنے ریڈ قائم کرنی چاہیے, اپنے شہریوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ بنانا چاہیے. اکثر آپ کی فیملی ساتھ ہوتی ہیں تو ان کی بد کلامی کی وجہ سے, بد زبانی کی وجہ سے آپ کی فیملی کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک ہارڈ سا بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے ان کے جواب کے اندر, تو اکثر وہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ حادثات بھی رونما ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پہلے خود ہی کوئی بندہ ذمہ دار ہے اور سینسیبل ہے تو اس کو ان کی بدتمیزی والی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. بالکل, بہت خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی اور عمران ملک صاحب جو رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین, گداگری کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی اسامہ بھائی نے بھی بات کی, عمران بھائی نے بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں اپنے شہر لاہور کی بات کروں تو یہاں پر بھی ریاست نے یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش شروع کی. تو امپلیمنٹیشن کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ٹریفک سگنل پر موجود ٹریفک وارڈن ذمہ دار ہوگا. اگر اس اشارے پر کوئی گداگر بھیک مانگتا نظر آیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹریفک وارڈنز نے بھکاریوں کی پٹائی کرنی شروع کی, اور بدقسمتی کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہری وہاں سے گزرنے والے وارڈنز کی پٹائی کرنا شروع ہو گئے. تو دس از دا سچویشن. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے بہرحال ہمیں اس کی سرکوبی بہت ضروری ہے, انڈیویجولی بھی, گروپس میں بھی اور ریاستی سطح پر بھی. حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ محمد ذیشان مدنی صاحب موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے گا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. یقین ہے مدینہ کرم ہی
واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اسی پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اسی پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے طریقہ گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، کیوں مجدار میں نو میری پھنسی ہے۔ رنگوں کی اس دنیا میں اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی ابھی بریک میں جو ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے مرزا عبدالجبار صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے اس بزم میں، اور ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے ہمارے ساتھ سید اون حیدر عابدی، آپ کا بہت شکریہ بیٹا آنے کے لیے اس بزم میں۔ سب سے پہلے مرزا عبدالجبار صاحب سے ہم کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونی کو ہے جدا ہم سے ماہ مبین، اونی کو ہے جدا ہم سے ماہ مبین، جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، کھل کے برسا رہا تھا خدا رحمتیں، کھل کے برسا رہا تھا خدا رحمتیں، اس کا ہر پل ہنسی تھا ہنسی سے ہنسی، ہونے کو ہے جدا۔ مومنوں نے کیا پورا حکم خدا، رکھے روزے تراوی میں سجدہ کیا، نیند کو بھول کر سحر میں سب اٹھے، وقت افطار تک روزہ قائم کیا، وقت افطار تک روزہ قائم کیا، روزے داروں کے روزے بھی تھے انبری، جن کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں،
ہونے کو ہے جدا پہلے عشرے میں رحمت کے در کھل گئے دوجے عشرے میں بخشش کے تحفے ملے پہلے عشرے میں رحمت کے در کھل گئے دوجے عشرے میں بخشش کے تحفے ملے تیجے عشرے میں دوزخ سے ہم بچ گئے آیا رمضان تھا برکتوں کو لیے آیا رمضان تھا برکتوں کو لیے رب کے آگے ہے مومن رہے سرنگی رب کے آگے ہے مومن رہے سرنگی جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں ہم گناہگاروں کو اس کا تھا آسرا توبہ کرنے کا ہم کو تھا موقع ملا تھا عبادت سے دل بھر نہ پایا بھی ساتھ نہ رکی رہ گئی تشنگی ساتھ نہ رکی رہ گئی تشنگی دل یہ چاہے سبھی کا یہ جائے نہیں دل یہ چاہے سبھی کا یہ جائے نہیں جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں ہونے کو ہے جدا الوداع ہم کہیں کیسے رمضان کو دل نہ چاہے جدا کرنا مہمان کو الوداع ہم کہیں کیسے رمضان کو دل نہ چاہے جدا کرنا مہمان کو برکتوں سے مزین تھا اس کا سفر یہ تھا شمع فروزاں تھا رب کی مہر یہ تھا شمع فروزاں تھا رب کی مہر جان مرزا کو پھر یہ ملے کہ نہیں جان مرزا کو پھر یہ ملے کہ نہیں جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں ہونے کو ہے جدا ہم سے ماہ مبین اس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر مرزا عبدالجبار صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھے تھے اور اس کلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی محبت کے ساتھ بھرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ مرزا صاحب آپ کو دعا ہے کہ کئی ایسے رمضان دکھائے اور ہر رمضان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طریقے سے ہمارے تمام بزرگ جو ہیں ان کو مکمل قبولیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہیں گے چونکہ آج گداگری پر بات کر رہے ہیں تو ناظرین ایک سچویشن جو نارملی ہم روڈ سائیڈ پر دیکھتے ہیں گداگری کو لے کر کہ ایک خاتون ہوتی ہے کہنے کو وہ ماں ہوتی ہے اور حقیقت میں بھی وہ ماں ہی ہوتی ہے یہ وہی ماں ہوتی ہے جس کے جنت قدموں میں ہوا کرتی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ گداگری ایک ایسی لعنت ہے کہ تپتی دھوپ اور جلتی زمین پر اس نے اپنے بچے کو چند کپڑوں میں لٹایا ہوا ہوتا ہے اور خود جان کے اس کو پانی نہیں پلایا جا رہا ہوتا گداگری کرتے ہوئے پیسے ضرور لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے چہرے سے اگر تر و تازگی آنے لگے گی تو شاید بھیک دینے والے کا ہاتھ شاید کہیں چھوٹی قیمت کی طرف نہ چلا جائے یا وہ اسی طریقے سے سر جھکا کے یا منہ اٹھا کر آگے نہ چلا جائے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بھیک ملے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے اسامہ بھائی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے لیکن
آپ کسی شخص کو کہیں کہ یار اپنا بازو توڑوا دو اتنے پیسے لے لو, کوئی نہیں کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بھیک مانگنے کے لیے یہ تمام معاملات کر لیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ اللہ اکبر. میاں صاحب یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا, اور معاشرے کی میں سمجھتا ہوں ایک بدقسمتی کی ایک تصویر آپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. بازو توڑنا دور کی بات ہے, اب تو بازو چھپایا بھی جاتا ہے اور فیک طریقے سے وہ اپنے آپ کو معذور کر کے جو پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف سوال وہ کر سکتا ہے جو معذور ہوتا ہے اور ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ کما نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے, اور اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری نہیں کر سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, کام کاج سے محروم ہے, اس لیے وہ سوال کر سکتا ہے. اب لوگ یہ اس حدیث کے پیش نظر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لانے کے لیے یہ افعال کرتے ہیں, یعنی اپنی بازو توڑ لی. لیکن اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے, اور اللہ کی دی ہوئی نعمت, اب خودکشی اسلام میں کیوں حرام ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی امانت ہے, اور یہ خوبصورت جسم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, یہ تو اللہ کے پاس آپ نے جب واپس جانا, روح نے جانا ہے, اور جسم جو اللہ نے آپ کو خوبصورت عطا کیا ہے اس کے والے سے پوچھا جائے گا. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بصری, اللہم عافنی فی سمعی. اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما, اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت عطا فرما, اے اللہ میرے کانوں کو عافیت عطا فرما. یعنی کہ ایک ایک عضو کے لیے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. لیکن یہاں بدقسمتی کے ساتھ اپنی محنت کو آر سمجھتے ہوئے اور روزی کو کمانے کو آر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ معذور بنا لے, محض چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کو عام سمجھ لیا نا, اور اس کو ہم نے آسان سمجھ لیا, آسان ادب سمجھ لیا. ایک وہ مزدور ہے میاں صاحب جو صبح اپنی گرمی کی حالت کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن اپنی کمر پر اینٹیں لاد کر کئی منزلہ بلڈنگوں کے اوپر چھوڑ کر آتا ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کما دوں. یاد رکھیے رزق حلال کے 10 روپے میں وہ برکت ہوگی جو حرام اور مانگے ہوا جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا پیسے کے 10 لاکھ میں بھی اللہ وہ برکت عطا نہیں کرتا. وہ آپ کے مانگے ہوئے اور ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے وہ 10 لاکھ روپے جو ہیں ان میں اللہ رب العزت ایسی ازمائشیں ڈالتا ہے, پھر ایسی بیماریاں ڈالتا ہے, ایسی مشکلات آتی ہیں, وہ پتہ نہیں لگتا, جس طرح آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برکت والے پیسے لے کے 700-800 روپے دہاڑی لے کے ایک بندہ مزدور وہ آتا ہے, اور اس حالت میں آتا ہے کہ ہاتھ اس کے چھلے ہوتے ہیں اور اس کے چھالے پڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا کرتے تھے ایسے مزدوروں کے ہاتھ, اور اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. آج ہمیں بالکل, اور آج ہمیں ان لوگوں کو انکریج کرنا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. یاد رکھیں ایک وہ بندہ ہے, مثال کے طور پہ 2 لوگ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئیں گے. میرے ساتھ کئی دفعہ خود یہ معاملات ہوئے ہیں کہ کئی بچے خود آپ کے پاس آئیں گے, ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول لوایا, ایک بچہ آ گیا, اس کے بعد ٹوکری تھی, اس کے اندر کچھ کھلونے تھے, تو اس نے وہ میرے سامنے کھلونا پیش کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن آپ یہ میرے طرف سے پیسے رکھ لیں. آپ واللہ یقین جانے ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں نا ان بدقسمت لوگوں کی, وہ بچے کی عمر 10 یا 12 سال کی ہوگی اور یتیم بچہ تھا. وہ اس بچے کے جو الفاظ ہیں وہ آج میاں صاحب میرے کئی دفعہ کھٹکتے ہیں میرے دل میں اور آنکھیں باہر آتی ہیں. اس بچے نے کہا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا رزق حلال کما کے لانا, کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانا. میری بہنیں بھی گھر میں موجود ہیں, انکل آپ مجھ سے چیز لے لیں, آپ کسی کو دے دیجئے گا, مجھے بھیگ نہ دیں. میں نے کہا بیٹا بھیگ نہیں, ہدیہ ہے, ہدیہ ہے. میں نے کہا یہ ہدیہ آپ کا بیٹا, یہ لے لو میری طرف سے. کہا نہیں انکل آپ, وہ چلا گیا. میں سے بحث کرتا رہا تھا کہ میں پیچھے جا کے اس کو چیز لی, اس کے پیسے دیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ابھی اسی رمضان کے اندر بہت سارے لوگ مخیر حضرات راشن تقسیم کر رہے تھے, اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی, کچھ سامان دیا ہم نے. ایک خاتون, دیہاتی خاتون, میاں صاحب اس کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے تھے اور میلے کو چیلس عورت نے کپڑے پہنے, جوتی اس نے ٹوٹی پہنی ہوئی تھی. اور یہ واقعہ قصور کے ایک علاقے گاؤں کا. اس ماں جی نے جو الفاظ کیے وہ میں نے ریکارڈ کیے, اس کے الفاظ ہیں. اس ماں نے کہا کہ میرے گھر میں آٹا موجود ہے, 10 دن کھانا کھا لوں گی میں, تو یہ آپ کسی اور کو دے دیں, میرے گھر میں موجود ہیں. ہمارے ایسے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں انہیں جو ہے انکریج کرنا, ان کے حوصلوں کو بڑھانا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں. پرسوں ایک آیا گھر میں نا, افطاری کا ٹائم تھا, افطاری سے کچھ دیر پہلے نا, ایک اچھا خاصا نوجوان تھا, صحیح بظاہر دیکھنے میں آیا, تو کہتے ہیں باجی میں نے قرآن پاک لینا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں اندر گئی تو میں نے 30 روپے, مطلب جتنے ٹوٹے تھے میرے پاس, میں نے 10 20 30 روپے جتنے بھی تھے میں نے اس کو دے دیے. کہتے باجی آپ کو میری سمجھ نہیں آئی, میں نے قرآن پاک لینا ہے. میں نے کہا تو بھائی یہ ہدیہ قرآن پاک کا تو آپ بیچ میں اور ڈال کے میں آپ کو قرآن پاک دے دیتی ہوں, میرے پاس گھر میں کافی سارے. کہتے نہیں میں نے راشن لینا ہے.
میں نے کہا اچھا، مطلب اس نے 30 روپے تو اس کے لیے کوئی اماؤنٹ ہی نہیں تھی نا، اور اس نے نہیں لیے، وہ چلا گیا۔ اور دیکھیں اب بہانہ کیا لگایا جاتا ہے قرآن پاک کا کہ میں نے قرآن پاک خریدنا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ میری ماں بیمار ہے، میری ماں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں موجود ہے، حتیٰ کہ آپ تو بیکاری بڑے فیشنیبل ہو گئے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمرجنسی بہت زیادہ ہوگی، آپ اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو واپس ریٹرن کر دیں گے۔ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے نا کہ جو جائز حقدار کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی کی میں تو بات کر رہا تھا کہ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، مجھے امام عبداللہ بن مبارک ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ نے وہ جو ماں کی بات کی تھی کہ سڑک پہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایمانداری سے بتاؤں، میں ہر دوسرے تیسرے دن اس خاتون کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر، روڈ سائڈ پر۔ میں نے اس وجہ سے ضرور کوٹ کرنا چاہا کہ وہ صحت مند خاتون ہے، کام کسی گھر میں کر سکتی ہے، لیکن نہیں۔ اچھا، اس میں زیادہ تر بچے کڈنیپنگ کیسز بالکل ایسے معاملہ، وہ انہوں نے ہے نا وہ مافیا پورا مافیا اغوا کرتے ہیں بچوں کو، پھر ان کو اس طرح سے بالکل ایسے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا امام عبداللہ بن مبارک کا، آپ نفری حج کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، آپ جب گزرے آپ نے ایک چوک میں دیکھا ایک نا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی، ایک پاپردہ خاتون اس جو مرغی تھی مردہ اس کی کھال اتار رہی تھی۔ امام عبداللہ بن مبارک کو بڑا عجیب سا لگا، وہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ مردہ مرغی کی کھال اتار رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جائیں آپ مسافر اپنا کام کریں۔ بار بار استفسار سے وہ فرمانے لگیں کہ میں آل رسول ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، ہم پہ صدقہ خیرات حرام ہے۔ تو آج اصرار کی حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں اور فاقوں کی حالت ہے، شوہر میرا فوت ہو چکا ہے، اب یہ میرے لیے حلال ہوگی، میں گھر جا کے بچوں کو کھلا دوں گی۔ امام عبداللہ بن مبارک کے دل میں آیا اللہ کے بندے تو نفلی حج کرنے جا رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ کے رسول کی بیٹی مردہ مرغی کھانے پر مجبور، اللہ اکبر۔ قافلے سے معقول بہانہ بنا کر واپس آئے، سارا زیادہ رہا اس ماں جی کو دے دیا، اللہ اکبر۔ تھوڑے دن گزرے، لوگ جب حج کر کے واپس آئے، کسی نے کہا امام صاحب آپ سے ملاقات ہوئی تھی حجر اسود کے پاس، کسی نے کہا مقام ابراہیم پہ، کسی نے کہا عرفات میں، کسی نے کہا مینا میں، بڑے حیران ہوئے۔ ایک بندے کی بات ہو تو بندہ سوچتا ہے، لیکن اتنے لوگوں کی بات، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رات خواب میں اللہ نے رہنمائی فرمائی، امام عبداللہ بن مبارک تو نے اللہ کے رسول کی بیٹی پہ ترس کھایا، مجھے تیرے پہ رحم آ گیا، میں نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند کیا، میں نے تیری شکل کا فرشتہ آسمان سے نازل کر کے اس کو تیری جگہ حج پہ بھیجا، اور یاد رکھ قیامت تک جتنے حج ہوتے رہیں گے تیری شکل میں آسمان سے فرشتہ نازل ہو کے تیری جگہ حج کرتا رہے گا۔ کیا آج ہم وہ عمل کر سکتے ہیں کہ ایسے سفید پوش، یہ ہیں سفید پوش لوگ، یہ ہیں وہ مساکین جن کو ہمیں تلاش کرنا ہے، یقیناً ہمارے محلے میں بھی موجود ہیں، ہماری گلی میں موجود ہیں، ہمیں وہ سیلفیاں بنانے سے فرصت مل جائے تو ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ ہم عمران بھائی سے کرتے ہیں۔ عمران بھائی آپ بتائیے گا کہ ابھی یہ کہا بھی جا رہا ہے کرونا کا، چونکہ اس وقت وبا سے ہم لڑ رہے ہیں، جو صورتحال ہے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے حج پہ جانا ہے، جو عمرے پہ ہر سال جاتے ہیں اور کئی بار حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہ جو پیسے ہیں وہ ایسے لوگوں پہ خرچ کر دیں اگر تو اس سے دگنا ثواب ہوگا، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ دگنا ثواب تو ظاہر ہوگا ہی، لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرنا، اس سے میں تو اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے، حج والوں سے سوال ہوتا ہے، 1.5 لاکھ کا موبائل فون رکھنے والے سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ تم جو ہے نا یہ لے آئے ہو تو تم ذرا 1 لاکھ کا لے لو نا، 50,000 روپے والے اس کو کر دو۔ ہمارے ہاں اس کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھا جاتا۔ پاکستان کے اندر تو ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ مخیر حضرات بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آپ کرونا میں دیکھ لیجئے کہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ساتھ والے گھر سے پتہ چلتا ہے آج راشن یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، پھر 4 گھر چھوڑ کے پتہ چلتا ہے یہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک چوک میں ایمبولینس کھڑی دیکھی جس کے اندر راشن موجود تھا، اور وہ کھڑی تھی راشن دینے کے لیے، یقین جانے یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، راشن لینے کے لیے لوگ نہیں آ رہے تھے۔ یعنی اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور میرا تجربہ گزرا کہ ایک جو نا وہ شخص آیا اور جہاں مزدور کھڑے تھے اور اس نے کہا جی کہ مجھے مزدور چاہیے، تو مزدوری ہے 1,000 روپے، میں 500 روپے دوں گا، میں تو اتنے دے سکتا ہوں۔ تو جو ضرورت مند نہیں تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے اور 4 5 6 لوگ اس نے رکشے میں بٹھائے اور ان کو لے گیا کہ یہ ضرورت مند ہے، جو اس مجبوری کی حالت میں بھی 500 لینے پہ بھی تیار ہیں۔ تو راستے میں جا کے ان کو اتارا، 500 روپے ان کو دیے کہ وہ میں تو ضرورت مند تلاش کر رہا تھا، آپ مل گئے ہو۔ میں یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات کروں کیونکہ میں نے اس کو وٹنس کیا اور ملٹیپل ٹائم اپنے شو میں اس کو کوٹ بھی کیا کہ ہمارے پاس پورا ایک طبقہ ہے کہ آپ کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہوتی ہے اور مختلف بینکس ہوتے ہیں، مختلف مالز ہوتے ہیں،
اور ان تمام کے باہر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں, اور ان سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ یقین مانے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور 8-8, 9-9, 10-10 ہزار سے زیادہ ان کو نہیں رکھا ہوا ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب حکومت وقت خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے لنگر خانوں کا انتظام کیا, تو ان لنگر خانوں پر سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے جانے والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو آلریڈی جاب پر ہیں, کیونکہ ان کا استحصال کوئی اور کر رہا ہے جو ان سے کام بھی لے رہا ہے اور ان کا نقصان بھی کر رہا ہے. تو دوسری جانب لنگر خانہ جو بنایا خصوصی طور پر گیا تھا ان لوگوں کے لیے تاکہ ضرورت مند لوگوں کو oblige کیا جا سکے, وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ضرورت مند, میں کہتا ہوں کہ جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی عزت نفس کے خیال رکھتا ہے, اپنے بھرم رکھنے کے لیے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. بالکل بالکل آپ نے جائز بات کی ہے جی. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کرے تھے تمام تر سچویشنز کو. تو چونکہ اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی سید اون حیدر عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر بسم اللہ فرمائیے گا. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا کی شب سرا خدا نے وہ پذیرا کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ عرش پر بلوالیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد یا تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا اور میں نے جلدی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, میں نے جلدی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا, ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا,